بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اور پھر جب آپ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے کس طرح آپ پر اپنی طرف برائی کا ارادہ رکھنے کا جھوٹا الزام لگایا، لیکن وہ ناکام رہی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ تمام حالات سنے اور لوگوں کے طعن و تشنی کی خبریں اس تک پہنچیں تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا، اور اس دعوت میں ایسی چیزیں بھی پیش کیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی تھیں۔ اس لیے ہر عورت کو چھری دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن بھی آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا، اور ان عورتوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکلا کہ یہ ہرگز انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ پھر اس نے آپ کی کامل و اکمل پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی مالکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، اور اس وقت آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان عورتوں کے داؤ پیچ آپ سے پھیر دیے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس طرح آپ ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 اور جوانوں کو بھی قید خانے میں بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار سے، آپ کی عادات سے، آپ کی نیک اعمالیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے اور انگوروں کے گچھے لگ کر پک گئے۔ اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلایا۔ روٹیاں پکانے والے باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ دونوں نے کہا، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے
सर नोच खाएंगे और ये लाजमन होकर रहेगा। और उन दोनों में जो रिहाई पाने वाला था उससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा भी ज़िक्र कर देना, यानी बादशाह को मेरा मामला बताना और मेरा बग़ैर जुर्म के क़ैद होना ज़िक्र कर देना। जब वो शख्स रिहा हो गया तो उसे शैतान ने अपने बादशाह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना भुला दिया और वो शख्स रिहा होने के बाद अपने बादशाह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने में ही रहे। लेकिन फिर मिस्र के बादशाह को एक रात ऐसा ख्वाब आया कि उसके दरबारी उस ख्वाब की ताबीर देने से आजिज़ हो गए और किसी को भी उस ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आ रही थी। फिर जो शख्स रिहा होकर बादशाह का साक़ी बना था उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याद आया कि आप ख्वाब की ताबीर देना जानते हैं। इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह अगली किस्त में लेकर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।